مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ ویاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، رونق بزم، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو شکر محبت کی تعلیم سدا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ امام اہل سنت سید سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، ہم سب کے آقا، کائنات کے داتا، انیس بے کساں ظاہر ساز دردمنداں کی شان میں کہتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ حضرات، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ماہ مبارک ذی القعدہ کا ماہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے اللہ کے بندے دنیا میں تشریف بھی لائے اور بہت سارے اللہ کے بندے دنیا سے تشریف بھی لے گئے، اور انہی تشریف لے جانے والوں میں 15ویں صدی کی ابقری شخصیت، نابغہ روزگار، کرامت غوث اعظم، عطائے مفتی اعظم، وارث علوم اعلیٰ حضرت، پرتو حجت الاسلام، کنز کرامت، بحر سخاوت، آیات من آیات اللہ، معجزہ من معجزات رسول اللہ، اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا کی پرتو اور ان کی آن بان شان، یعنی علامہ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس مہینے کی آج 5 تاریخ ہے، اور اس ماہ کا 6 کا دن گزر کر 7ویں رات جب لگی ہے تو اللہ کا وہ بندہ اذان کے کلمات کہتے کہتے اس دنیا سے تشریف لے گیا۔ اور ہمارے آقا دونوں عالم کے داتا ارشاد فرماتے ہیں، جس کا آخری جملہ کلمہ ہو وہ جنت میں جاتا بھی ہے اور جنت میں جانے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ جبھی تو اپنے وصال سے پہلے آپ نے اپنے شعر میں کہا، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر قادری کے لیے۔ یہ ہمارے اور آپ کے تاج الشریعہ اپنے جانے سے پہلے
اپنی جنت میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں اور سرکار کی حدیث پر عمل پیرا ہوا وہ ماحول بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے شعر میں کہا تو مصطفیٰ جاڑ رحمت نے اپنے نائب اپنی عطا اور اپنے کرم کو اپنی حدیث کے مطابق نورانی زندگی کی ضمانت دے دی کہ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کی زبان پر وصال کے وقت لا الہ الا اللہ ہو، کلمہ جلالت ہو، وہ انسان جنت کے راستے پر ہوتا ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان صرف یاد تاج الشریعہ ہے۔ کون تاج الشریعہ ہیں، ان کے زندگی کا لمحہ کیا کیا ہے، کیسے کیسے ہیں، انشاءاللہ تھوڑے لمحات کے لیے ہم توجہ کو رکھیں اور اپنے محسن کو سمجھیں کہ جن کا احسان دنیا سنیت پر ہے، جو 15ویں صدی میں تشریف لے گئے دنیا سے، تو ایسا لگا کہ پوری دنیا اندھیرا پن میں آنے لگی ہے اور ظلمت قدا بڑھنے لگا ہے، شعائیں گھٹنے لگی ہیں، مگر اللہ نے کرم پھر فرمایا اور کرم فرما کر کے انہی کے خاندان کے اندر انہی کے وارث کو نمودار کیا جو واقعی ہو بہو حضور تاج الشریعہ کا عکس، ان کا جمال، ان کا تقوی، ان کے تدبر، ان کی دانائی کا صدقہ لے کر کے آج دنیا اسلام میں چل رہے ہیں۔ پھر سنیت محسوس کر رہی ہے کہ ہم اپنے محسن کے احسان کو کیسے بھولیں۔ ہمارا محسن دنیا سے گیا تو مجھے لا وارث کر کے نہیں گیا ہے، بلکہ اپنا سچا وارث چھوڑ کر کے گیا ہے، جو کل بھی ہماری قیادت کر رہے تھے، آج بھی قیادت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ آنے والی نسلوں کی بھی قیادت فرماتے رہیں گے۔ وہ ذات کون ہے؟ وہ قاضی القضاۃ فی الہند ہے اور وہ رہبر شریعت ہیں، شیخ طریقت ہیں، معمار سنیت ہیں، مخزن علم و حکمت ہیں، جنہیں دنیا شہزادہ و جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج الشاہ المفتی المحدث المفسر مفتی محمد اسد رضا قادری رضوی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ آپ اس ذہن کو، اس نام کو اپنے ذہن میں رکھیں اور آئیں اپنے امام کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں دنیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے۔ جب تک ہم اصل کو نہیں سمجھیں گے، اس کی فرع اور اس کی شاخ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ جب تک ہم پیڑ کی جڑ کو نہیں جان پائیں گے، اس کی پتیوں کی شناخت میں ہمیں دشواری ہوگی، ہمیں محسوس نہیں ہوگا یہ پتیاں کس پیڑ کی ہیں، یہ پھل کس پیڑ کا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم پیڑ کی بات کرتے ہیں جس سے تاج الشریعہ جنم لیے ہیں۔ کون ہے امام المتکلمین؟ ان کا نام ہے حضرت علامہ مفتی نقی علی خان۔ یہ بیٹے ہیں امام العلماء حضرت علامہ رضا علی خان کے، اور رضا علی خان کے پوتے کا نام امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اب 3 نام اپنے ذہن میں رکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے دادا کا نام امام العلماء علامہ رضا علی خان، اور اعلیٰ حضرت کے والد محترم کا نام امام المتکلمین علامہ مفتی نقی علی خان۔ اب اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹا سورج کی طرح چمکتا تھا، چہرہ اتنا روشن تھا کہ ادے پور کے جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ لوگ کہتے ہوں گے اتنا حسین چہرہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اس چمکتے چہرے کو دنیا خدۃ الاسلام علامہ مفتی حامد رضا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ اتنے چمکتے چہرے والے تھے کہ اکثر اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھکے رہتے تھے۔ لاہور کی سرزمین پر گئے، ہوا کا جھونکا آیا، کپڑا چہرے سے ہٹا، ایک سینڑھی آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد بھی کہا اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ۔ علامہ حامد رضا خاموش، پھر بولتا جا رہا ہے کلمہ پڑھائیے اپنے نبی کا، اپنے نبی کی غلامی میں ہم کو جگہ دے دو، کلمہ پڑھا دو اپنے نبی کا۔ ایک شخص نے کہا کیا تو نے دیکھا؟ کون سا کمال دیکھا؟ حضرت نے کوئی بات نہیں کی، کوئی تعلیم نہیں کی، کوئی وصیت نہیں کی، کوئی فرمان جاری نہ کیا، تو کلمہ کیوں ان کے نبی کا پڑھنا چاہتا ہے؟
اس نے کہا ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے صرف ان کا سورج جیسا چمکتا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں میرے دل نے کہہ دیا ہے جب بریلی کے حامد رضا کے چہرے کے جمال کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے چہرے کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھا اس نے۔ یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے ہیں اور دوسرے شہزادے ہیں جن کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ایک تو سورج کی چمک لے کر کے آیا، دوسرا چاند کی چمک لے کر کے آیا، جسے دنیا مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے آپ کہ آپ کے حسن کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہتے تھے لوگ اب چاند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بریلی کے احمد رضا کے بیٹے ابھرتے ہوئے چاند کو دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی لاجواب ہیں، وہ بھی لاجواب ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دونوں بیٹے چمک رہے ہیں، ان کے حسن کا کوئی جواب نہیں۔ اور صرف حسن نہیں، خود اسلام کے علم کو دیکھو تو علم میں کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ تقویٰ کو دیکھو، تقویٰ میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ فتویٰ کو دیکھو، فتویٰ میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ اگر ذات حجت الاسلام پر گفتگو کی جائے تو مکمل جمعے کا یہ جو ٹائم ہے پورا ہو جائے، لیکن اختصار کے ساتھ سنو کہ اب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے مفتی اعظم عالم جو پیدا نہیں ہوئے ہیں، اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں، آپ کے والد محترم ماں رہرا کی سرزمین پہ تشریف فرما ہیں، جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے گھر کے اندر ایک نور کھلا ہے، نور کی شعاعی ہے۔ اسی خواب کو لے کر کے بیٹھے ہیں اور سوچتے ہیں صبح کو فجر کی نماز کے جب اندر جاؤں گا، مسجد کے اندر جب جاؤں گا نماز فجر کے لیے تو حضرت سیدنا ابو الحسین نوری میاں سے اس خواب کے بارے میں کہوں گا۔ آپ نکلے مسجد کے لیے، حضرت علی حسین ابو الحسین نوری میاں جیسے ہی امام احمد رضا کو آتے ہوئے دیکھا فوراً سلام کلام ہوا۔ اعلیٰ حضرت کچھ کہنا چاہتے ہیں، اتنے میں حضرت ابو الحسین نوری میاں کہتے ہیں مولانا مبارک ہو، مبارک ہو، صد بار مبارک ہو، تمہارے گھر نور جیسے چہرے والا ایک بچہ آ گیا ہے۔ وہ ایسا بچہ ہے جو میرے نسل کا تو نہیں ہے مگر میرے نسل کی ترجمانی کرے گا۔ اور مولانا سنو، میں اس بچے کو دیکھنے کے لیے مارہرا سے بریلی آؤں گا۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت ابو الحسین نوری میاں مفتی اعظم ہند جو ہونے والے ہیں، ان کی پیدائش کا لمحہ جب 6 مہینے کا ہو جاتا ہے، آپ مارہرا سے بریلی شریف جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے مولانا احمد رضا کب تک مہمان نوازی کرو گے، کب تک کھانا پینا کرتے رہو گے؟ ارے جس بچے کو میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں وہ بچہ مجھے دکھا دو۔ چنانچہ آپ لے کر کے آتے ہیں مصطفیٰ رضا کو ہاتھ میں دے دیا تو سر ابو الحسین نوری میاں ان کو ہاتھ میں لے کر کے کبھی چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی پیشانی دیکھتے ہیں، کبھی رخسار کو دیکھتے ہیں، کبھی سینہ دیکھتے ہیں، کبھی شکم کو دیکھتے ہیں، کبھی پیر کو دیکھتے ہیں اور پیشین گوئی کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں یہ بچہ بڑی لمبی عمر کو پائے گا، خلق خدا اس سے فیضیاب ہوتی رہے گی، یہ مادر ذات ولی ہے۔ اور سنو مولانا احمد رضا اگر کہو تو میں اس بچے کو مرید کر لوں۔ آپ نے کہا حضور میں بھی غلام آپ کا ہوں، یہ بچہ بھی آپ کا غلام ہے، آپ مرید کر لیجئے۔ آپ ہم نے انگلی کو اٹھاتے ہیں اور حضرت مصطفیٰ رضا کے منہ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور بولتے ہوئے جا رہے ہیں اے بیٹا پی لے، شریعت کے جام کو پی لے، حقیقت کے جام کو پی لے، معرفت کے جام کو پی لے، تدبر کے جام کو پی لے، دانائی کے جام کو پی لے، تفقہ کے جام کو پی لے، طہارت کے جام کو پی لے اور صداقت کے جام کو پی لے۔ سارے جام کو پلاتے جا رہے ہیں اور سینے سے لگا کر برجستہ یہ کہتے ہیں یہ بچہ ایسی شان والا ہے کہ یہ بچہ جب جائے گا تو جانے کے
کے بعد میں اپنی یادگار چھوڑ کر کے جائے گا. اب اسی یادگار کو ہمیں دیکھنا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کا بچپن گزرتا ہے, جوانی گزرتی ہے, آپ کی شادی ہو جاتی ہے. آپ کی شادی کے بعد میں آپ کے ذات ذی عظمت سے شہزادیاں آتی ہیں. ایک صاحبزادے بھی پیدا ہوئے جو بچپن میں انتقال کر گئے. اور ادھر علامہ حامد رضا مفتی اعظم ہند کے بڑے بھائی علامہ حامد رضا سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے کے ایک بیٹے پیدا ہوتے ہیں جن کا نام ابراہیم رضا ہوتا ہے. مفسر اعظم ہند کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ بھی جوانی کے لمحے کے قریب ہونے سے پہلے بچپن میں ہیں اور گھر کے اندر خوشیوں کی بہاریں ہو رہی ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے گھر کے اندر رسم شادی کے دوسرا انتظامات ہو رہے تھے. اتنے میں اعلیٰ حضرت نے دونوں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا. ایک جانب دیکھا کہ ابراہیم رضا کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں اور دوسری جانب دیکھا کہ نگار فاطمہ کھیلتی ہوئی جا رہی ہے جو بعد میں سرکار بیگم کے نام سے مشہور ہوتی ہے. دونوں کو آپ نے کھیلتے ہوئے دیکھا, دونوں کو بلایا, دونوں کو پاس میں بٹھایا. اب دونوں کے والد کو بلاتے ہیں. والد کون ہے؟ علامہ حامد رضا. والد کون ہے؟ علامہ مصطفیٰ رضا. ایک جانب مفتی اعظم ہند ہے, ایک جانب علامہ حجت الاسلام ہے. دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اب سوچ رہے ہیں کہ میرے ابا حضور اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. آپ نے کہا دیکھو مولانا, میری خواہش یہ ہے کہ اپنے پوتے کا رشتہ اپنی پوتی سے طے کر دوں, اور صرف طے ہی نہ کر دوں بلکہ دونوں کا نکاح پڑھا دوں. دونوں نے خوشیوں کا بہترین طور پر استقبال کیا, اظہار کیا. اعلیٰ حضرت نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا. کون دونوں ہیں؟ ایک تو نگار فاطمہ ہے, ایک علامہ مفسر اعظم ہند ہے. یہ دونوں ہیں, دونوں کا نکاح ہو گیا. اب دونوں کا بچپن گزر رہا ہے, جوانی گزر رہی ہے. جوانی کو دیکھنے کے بعد میں اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے خاندان اعلیٰ حضرت کے اندر اتنا بہتر نوجوان کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جس کے تقوی کا کوئی جواب نہیں, تدبر کا کوئی جواب نہیں, پرہیزگاری کا کوئی جواب نہیں. اب دونوں کا تقابل ہو رہا ہے. دونوں جانب خون اعلیٰ حضرت ہے. ادھر بھی دیکھو تو خون اعلیٰ حضرت ہے اور ادھر بھی دیکھو تو خون اعلیٰ حضرت ہے. ادھر بھی دیکھو تو کرامت اعلیٰ حضرت ہے, ادھر بھی دیکھو تو کرامت اعلیٰ حضرت ہے. ادھر بھی دیکھو تو نگاہ اعلیٰ حضرت ہے, ادھر بھی دیکھو تو نگاہ اعلیٰ حضرت ہے. ادھر بھی دیکھو تو انتخاب اعلیٰ حضرت ہے, ادھر بھی دیکھو تو انتخاب اعلیٰ حضرت ہے. اب دونوں کو دیکھتے ہیں, ایک جانب راکع نظر آتا ہے تو دوسری جانب راکعہ نظر آتی ہے. ایک جانب ساجد نظر آتا ہے تو دوسری جانب ساجدہ نظر آتی ہے. ایک جانب عابد نظر آتا ہے تو دوسری جانب عابدہ نظر آتی ہے. ایک جانب زاہد نظر آتا ہے تو دوسری جانب زاہدہ نظر آتی ہے. ایک جانب اللہ کا ولی نظر آتا ہے تو دوسری جانب اللہ کی ولیہ نظر آتی ہے. اب دونوں کا سنگم ہوتا ہے, دونوں کا ملن ہوتا ہے, دونوں کا سنگم ہوتا ہے تو خون اعلیٰ حضرت ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. اور جب خون اعلیٰ حضرت ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو نگار فاطمہ کے شکم سے ایک نور چمکتا ہے. اسی نور کو دنیا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کے نام سے جانتی ہے, علامہ اختر رضا کے نام سے پہچانتی ہے. یہ تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ہے کہ جن کے باپ کی جانب سے دیکھا جائے تو خون اعلیٰ حضرت, ماں کی جانب سے دیکھا جائے تو خون اعلیٰ حضرت. اور عام مفہوم یہ سمجھو کہ باپ کی جانب سے دیکھا جائے تو حجت الاسلام کا حسن, ماں کی جانب سے دیکھا جائے تو مفتی اعظم کا تقوی. جب دونوں جمع ہو جاتا ہے تو تاریخ سنیت میں ایک پھول کھلتا ہے, اسی پھول کو تاج الشریعہ کہتے ہیں. اتنے پاک باز اور اتنے کمال والے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں تو پیدائش کے بعد میں کتنے کمال, کتنی خوبیاں, کتنی عظمتیں, کتنی برکتیں اور کتنی کتنی نکاحتیں آئی ہیں. اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے. لیکن عزیزوں, سرکار تاج الشریعہ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بزرگوں کا صحیح جانشین بنا کر کے بھیجا. ہمارے اور آپ کے پیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی یہ کرامت تھی کہ آپ ایک ہی ساعت میں
70 مریدوں کے گھر پہنچ کر کے کھانا کھا لیتے تھے، اور جب اس کے بارے میں لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہوگا، تو حضور غوث اعظم نے اپنے مریدوں سے کہا آنکھیں بند کرو۔ سب نے آنکھیں بند کی تو سامنے کے پیڑ کے پتوں کو دیکھا تو ہر پتے پر حضور غوث اعظم کی شبیہ دکھائی دے رہی تھی۔ یہی ماحول افریقہ کی سرزمین پر نظر آیا کہ حضور تاج الشریعہ جب افریقہ کی سرزمین پر گئے، ایک مسجد کے اندر اعلان ہو گیا کہ سرکار تاج الشریعہ جمعے کی نماز یہاں پڑھائیں گے اور لوگوں کو داخلے سلسلہ کریں گے۔ محمد سلیم نامی شخص افریقہ کے تھے، وہ کہتے ہیں میں بہت دور تھا، میں سوچ رہا تھا میں دیدار سے محروم رہوں گا۔ اچانک وقت ہوا جمعہ کا، دوڑے دوڑے میں ایک مسجد کے اندر گیا تو مصافحہ کرتے وقت میں نے کیا دیکھا کہ لوگوں کی بہت ساری بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر خلق خدا کی اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو ہم نے کہا بھائیو، پہلے کبھی اتنی بھیڑ مسجد میں نہیں اس طرح ہوتی تھی۔ تو کہنے والے نے کہا معلوم نہیں ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت کے پرپوتے یہاں تشریف لائے ہیں، سارے لوگ ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے میرے دل کی دنیا بدل گئی، میں بھی گیا حضور تاج الشریعہ سے مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد میں گھر آیا، اپنے بیوی بچے کو لیا، ساتھ ساتھ چلنے لگا، اور جب چلا تو وہاں معلوم کیا کہ سرکار کا قیام کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا فلاں جگہ پر قیام ہے۔ کہا بھائی میں اپنے بچوں کو مرید کروانا چاہتا ہوں، آج جمعے میں بڑا نورانی ماحول ہم نے دیکھا۔ وہ ماحول دے کر کے اپنے بیٹا اور بیٹی اور بیوی کو لے کر کے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کون سی مسجد میں دیکھا؟ کہا فلاں مسجد میں۔ تو اس کے بعد میں لوگوں نے کہا بھائی کیوں تم بکواس کر رہے ہو؟ اس وقت حضور تاج الشریعہ کہیں اور نہیں گئے، بلکہ آج تو جمعے کی نماز آپ نے اس مسجد میں ادا کرائی ہے۔ معاملہ جب پیچیدہ ہو گیا، خادم کے ذریعے سے معلوم کرایا گیا اور حضور تاج الشریعہ تک بات پہنچی تو میرے اولاد کے تاج الشریعہ کہتے ہیں، کہنے والے سے کہہ دو جب میرا غوث یہ کمال رکھتا ہے تو ان کی عطا سے غوث اعظم کا غلام بھی یہ کمال رکھتا ہے۔ یہ تاج الشریعہ کون ہے؟ یہ سرکار غوث اعظم کے مظہر ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کی عطاؤں میں سے ایک عطا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال دے دیا کہ دنیا دیکھنے کے بعد میں یہ کہتی تھی جب تاج الشریعہ کے چہرے کے جمال کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے چہرے کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ اور صرف کسی پر یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں اپنے اعلیٰ حضرت کے حیات سے لیتا ہوں، چونکہ سرکار تاج الشریعہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہیں، اور وارث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کمال، جو خوبیاں اصل کے اندر پائی جا رہی ہوں، وہی کمال، وہی خوبی اس کے صدقے میں اس کے جانشین اور وارث کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں۔ قحط سالی کا دور ہے، ایک علم نجوم کے جانکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے کہا میاں آپ ذائچہ بناتے ہو، علم نجوم کا علم آپ کو ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ بارش کب ہوگی، قحط کا دور چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کاغذ پر کچھ لکھا، خاکہ بنایا، کہا 1.5 مہینے تک بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جلدی بھی ہو جائے۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ کہا میاں جی اگر 1 مہینے میں ہو جائے تو؟ کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ کہا 15 دن میں ہو جائے تو؟ کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ کہا 1 ہفتے میں ہو جائے تو؟ کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ کہا 1 دن میں ہو جائے تو؟ کہا ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ نے کھڑے سامنے دیوار کی گھڑی کی جانب اشارہ کیا اور کہا کتنا بج رہا ہے؟ کہا دیکھیے ابھی 11 بج رہے ہیں، 12 بجنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹے۔ اعلیٰ حضرت نے سوئی کو گھمائی، 12 پلنا کر کے کر دیا۔ کہا دیکھیے اب کتنے بج رہے ہیں؟ کہا گھڑی میں 12 بج رہے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی تم نے 1 گھنٹہ بتایا تھا، 12 کیسے بجنے لگے؟ کہا آپ نے سوئی کو گھما دی تو آپ پر جیسا یہ کہتے ہیں میرا خالق و مالک
اللہ رب العالمین تمام ستاروں پر قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس ستارے کو کر سکتا ہے۔ آپ تو اپنے علم کے مطابق یہ کہتے ہو بارش نہیں ہوگی، مگر میرے رب کی قدرت پر مجھ کو یقین ہے، جاؤ باہر دیکھو رحمتوں کی برسات ہونے والی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں اور تمام ناظرین یہ کہتے ہیں میری سر کی آنکھوں نے دیکھا بارش کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، لیکن باہر جب دیکھتے ہیں تو رمجھم رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اب میرے تاج الشریعہ کو دیکھتے ہیں، سرکار تاج الشریعہ 2015 عیسوی میں شیر سنت کے ایک شہزادے انتقال کر گئے جن کا نام علامہ مشہود رضا ہے۔ انہوں نے انتقال سے پہلے یہ وصیت کر دی ہے کہ میرے نماز جنازہ کی امامت کے لیے تاج الشریعہ کو بلانا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ حضور تاج الشریعہ نے منظور کر لیا۔ وہاں جب آپ پہنچے 25,000 کا مجمع ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو برکات رضا ایک سرکار تاج الشریعہ کے شہزائی ہیں اور علامہ مشاہد رضا کے بھانجے ہیں۔ انہوں نے حضور تاج الشریعہ کے کان میں عرض کی حضور میں مشہود میاں کا بھانجا ہوں، آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں نے پڑھا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے اور بعد انتقال اگر بارش ہونے لگے 1 سال کی ضمانت ہوتی ہے، اس کے جنتی ہونے کی ضمانت ہوتی ہے، اس کے بخشش ہونے کی ضمانت ہوتی ہے۔ آقا دعا کر دے کہ میرے ماموں کے جنازے کے موقع پر بارش ہو جائے۔ حضور تاج الشریعہ ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 25,000 لوگوں کی آنکھیں بتاتی ہیں بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، مگر اللہ کے بندے نے دعا کی ہے تو سب کی نظروں نے دیکھا رحمتوں کی برسات ہونی شروع ہو گئی ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو مظہر مفتی اعظم کہا جاتا ہے، جانشین مفتی اعظم کہا جاتا ہے، نائب مصطفیٰ کہا جاتا ہے، عاشق مصطفیٰ کہا جاتا ہے، برتن اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ ارے سرکار تاج الشریعہ کو اللہ نے کتنے کمال سے مالا مال کیا ہے، کتنے فضل سے مالا مال کیا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں سمجھ جاؤ، جب سرکار تاج الشریعہ کا وصال ہوا، لاکھوں کا مجمع شہر بریلی کے اندر موجود ہے، جنازے کی نماز ہو گئی، مگر جنازے کی نماز کے ہجوم میں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا جو جنازے کی دعا کے بعد میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہا ہے اب جو آئے گا ان کا نائب بن کر کے آئے گا، اب جو آئے گا ان کا نائب بن کر کے آئے گا، اب جو آئے گا ان کا نائب بن کر کے آئے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت کس کے لیے کہتے ہیں خاندان اعلیٰ حضرت کی شان آن بان جو کچھ تھے وہ تاج الشریعہ تھے۔ اب آج کے بعد میں صبح قیامت تک اس خاندان میں جو بھی آئے گا ان کے نائب بن کر کے آئے گا، ان کے مرتبے کا کوئی آ نہیں سکتا ہے، اتنے کمال والے ہیں کہ اب جو بھی آئے گا سرکار تاج الشریعہ کا نائب ہی بن کر کے آئے گا۔ پھر میں یہ کہتا ہوں جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی دھولی، خدام کا بھی عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات وقت پورا ہوا، بات بہت باقی ہے۔ 2-4 جمعہ گیپ جو ہو جاتا ہے تو شہر کی مسجدوں میں اور دوسرے شہر کی مسجدوں میں پہنچ کر کے دین کا پیغام دیتا ہوں۔